اللہ جل جلالہ و کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر آپ حضرات کو اپنا گھر عطا فرمایا۔ پہلے سے ہی مدرسہ موجود تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد تھا، تو اس کے شکریہ کے لیے اللہ رب العزت کا شکریہ کریں، انسانوں کا بھی شکریہ انسان کریں تو ان سے کرتے ہیں زیادہ شیخ، ان کا نام سیف بن محمد بن سنان الغیثی، اور وہ اپنے وقت کے وہاں ڈی ایم کے ہمسائے ہیں، وہ یہاں آئے تھے اس سے پہلے جیسے قاری صاحب نے فرمایا، تو بڑے خوش ہوتے ہیں یہ لوگ، اور اعتماد کرنا کسی پر آج کے دور میں بڑی اچھی بات ہے کہ اعتماد کیا اور اس چیز کو دیکھ کے گئے اور یہ چیز تعمیر عمل میں آ گئی۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، اللہ جل جلالہ محمد والوں نے فرمایا قرآن کریم کے اندر، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ میرے عزیزوں اور دوستو، اسلام میں پورے داخل ہونے کے معنی یہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے۔ یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس زندگی کی نعمت کا شکریہ ہم سے ادا نہیں ہوتا۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، نہ گن سکتے نہ شمار کر سکتے، کہ حساب میں آ ہی نہیں سکتا۔ کتنی نعمت ہے سبحان اللہ تعالیٰ کے ہمارے پر۔ یعنی اگر کوئی انسان کے جسم کا حصہ ضائع ہو جائے، انگلی کسی کی کٹ جائے، آنکھ خراب ہو جائے، کان کٹ جائے، پیر کی انگلی کٹ جائے، پیر ضائع ہو جائے، ہاتھ ضائع ہو جائے، تو یاد رکھیں ہم کہ کوئی دنیا میں ایسی کمپنی آج تک نہیں بنی جو کسی کا آنکھ کان ناک جیسا تھا ویسا بنا دے۔ یہاں دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے زندگی دی ہے، دماغ دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، ناک دی ہے، کان دیے ہیں، چلنے پھرنے کے لیے ہاتھ پیر دیے ہیں۔ ایک آدمی چل رہے تھے پیدل، تو دیکھا کہ ایک آدمی سائیکل پر جا رہا ہے، تو اس نے محسوس کیا کہ اس کو سائیکل ہے، میرے پاس سائیکل نہیں ہے۔ احساس ہوا کہ میرے پاس نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر آگے اور چلا وہی شخص، ایک آدمی کے پیر ہی نہیں، تو فوراً اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ یار میں تو اپنی سائیکل کی شکایت کر رہا تھا، میرے پیر جسم تمام چیزیں ٹھیک ہیں، پیدل چل رہا ہوں، اللہ چلا رہا ہے، اس غریب کو تو پیر ہی نہیں۔ تو اس کی قدر ہوئی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیر تو دیے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ شکر ہے۔ کوئی آدمی جس کے دونوں آنکھیں ہو اور کسی کے ایک آنکھ نہ ہو، اس کو معیوب کہتے ہیں، اس کو ایک آواز سے یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں کانے کیا حال ہے، ایسے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو جس کے دونوں نہ ہو اسے اندھا کہتے ہیں۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، جسم کے جوارح جتنے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنائے، تو کوئی ضائع ہو جائے دنیا کے اندر کوئی ایسا نہیں دوبارہ اس کو نہیں دے سکتا یہ نعمت۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے ان جواروں کا اللہ کے سامنے شکر ادا کرنا، ان کا شکر یہی ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں۔ تو گویا کہ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، تو پھر ہمارے ذمہ نماز فرض ہے اور 5 وقت کی فرض ہے اور باجماعت پڑھنا واجب ہے۔ تو اب ہم یہ نمازیں مسجد میں آ کر پڑھیں، 5 وقت کی پابندی سے پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، تو ہم اسلام کے ایک فریضے کو انجام دے دیں۔ کلمہ فرض ہے زندگی میں، اس کو صحیح یاد کرنا، اس کے معنی کا پتہ ہونا، اس کے مقصد پر چلنا، اس کے مضمون کو جاننا ضروری ہے ہم سب کے لیے۔ تو اس لیے فرمایا کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایمان ہے، نماز نہ ہو تو کیا پورا داخل ہے انسان؟ خدا ایمانداری سے نماز ہے، روزہ رمضان ہے، روزہ نہ رکھے تو پورا داخل ہے۔ مال دیا ہے، زکوٰۃ صحیح معنی میں ادا نہ کرے تو پورا داخل ہے اسلام میں۔ اور اللہ نے مال عطا فرمایا، حج فرض ہو گیا اس کے اوپر، حج نہ کرے کیا پورے داخل اسلام میں ہم نہیں ہے داخل۔ جتنے بھی وقت کی ضرورت کے مطابق اور انسان کی زندگی کے ساتھ جتنی عباداتیں ہیں، ان سب کو جان کر سیکھ کر ادا کرنا۔ نماز کے جس طریقے سے پڑھنا فرض ہے، اسی طریقے سے نماز کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ جو چیز اسلام میں واجب ہے اس کا سیکھنا بھی واجب ہے، جو چیز سنت ہے اس کا سیکھنا بھی سنت ہے، جو مستحب ہے اس کا مستحب سیکھنا بھی مستحب ہے۔ تو اس طریقے مدرسے قائم کیے سبحانہ و تعالیٰ نے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، تمام مدارس اسلامیہ جو ہیں، قرآن کریم کے ادارے ہیں، یہ اسلام کے قلعے ہیں اور گڑھ ہیں، انہی کی وجہ سے ہم بھی محفوظ ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات کر کے میں بات پوری کر رہا ہوں کیونکہ بجلی چلی گئی، گرمی بھی زیادہ ہے۔
सन 1947 کا واقعہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم ہو گئی. حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے. آپ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم ہی نے قرآن کریم نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اللہ کا یہ فرمان ہے. اب ہر جگہ تو مدرسے قائم کر دو. اس زمانے میں بیٹھک میں، چوپالوں پر، مسجدوں پر مدرسے قائم ہوئے. اس زمانے سے لے کر آج تک 80 سال کا عرصہ گزر چکا ہے پاکستان سے بنے ہوئے. اس وقت سے مسلمان مدارس میں، مساجد میں، مکاتب میں جڑے ہوئے ہیں. اگر ہم قرآن کریم کے ساتھ لگ جائیں گے، ہمارا تعلق قرآن کریم کے ساتھ ہو جائے گا، تو سبحانہ و تعالی ہماری بھی حفاظت فرمائیں گے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. یہ اللہ کے گھر معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کے گھر ہیں. ہر چیز دنیا میں فنا ہو جائے گی. یہ بیت اللہ، اللہ کے گھر، اسی طرح زمین کے ساتھ جا کر جنت میں ان کو نصیب کر دیا جائے گا. جتنے مدارس اسلامیہ ہیں، قلعے ہیں اسلام کے، ان سے ہماری زندگی کا جو ایمان ہے نا وہ محفوظ ہے. یہ اگر نہ ہوتے، مدرسہ تعلیم اس زمانے میں قائم نہ ہوتا، تو ہم بدعات اور رسومات اور شرک اور بدعات کے گڑھے میں پڑے ہوئے ہوتے اور ہم جنا کیا گزر کر دے سو. تو اللہ کا ہمارے پر انعام ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ باری تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت قدم فرمائے اور پورے اسلام میں داخل کرے. جو بھی وقت کا تقاضا ہے اس کے مطابق ہم تمام اعمال کریں. چندے کا تقاضا ہے تو پرتو اجرا کریں. کسی غریب کی مساوات ہے اس کا حق ادا کریں. کسی کی بیٹیاں بیٹھی ہیں، جوان ہیں، بالغاہ ہیں، ان کے نکاح کی ترتیب کریں، اس میں ہیلپ کریں. یتیم ہے، فقراء ہے، مساکین ہے، غربا ہے، ضعیف ہیں، بڑی عمر کے ہیں، ان کے ساتھ کوئی خیر خواہی کرنے والا نہیں. اولادوں نے چھوڑ دیا، بیٹیوں نے چھوڑ دیا، سب نے چھوڑ دیا، ان کے لیے خیر خواہی کرو. کچھ 1000 500 400 200 300 ماہانہ طے کر دو. ان غریبوں کا بھی حصہ چلتا رہے. مدارسوں کا خیال رکھیں، مساجدوں کا خیال رکھیں. یہی ہے ہماری دین کی جڑ اور بنیاد اور اساس. اس کے ساتھ ہم لگے رہیں گے. ہماری بھی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ سے. آج عالم میں مسلمان ذلیل ہیں، آج عالم میں مسلمان بدنام ہیں، آج عالم میں مسلمانوں کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. اگر ہم اللہ کے ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کا رب ہے ہی، ہم اس کو رب مان لیں کہ اللہ تو ہی رب ہے اور تیری ہی وجہ سے ہم سبحانہ و تعالیٰ زندہ ہیں. جب تو چاہے گا ہمیں موت دے کر ختم کر دے گا، اور جب تک تو اپنا فضل فرما ہم زندہ ہیں، ایمان اسلام سلامتی کے ساتھ زندہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا فرمائے کہ باری تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق قدم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رہتی دنیا تک مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی تمام شرور و فتن سے حفاظت فرمائے. وہ جزاکم اللہ خیر.